شیخ، میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کو بہت سارے مسلمان، خصوصی طور پہ نوجوان، آج کا جو طبقہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، ان کو مطلب بعض لوگ تو مفسر قرآن بھی بول دیتے ہیں کہ وہ مفسر قرآن ہیں یا بہت بڑے عالم تھے، ہے نا؟ اس طریقے سے مطلب پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے خیالات ہیں۔ جی جی میں چاہوں گا شیخ کہ اس پہ 2 منٹ کچھ مختصر اور جامع تبصرہ آپ کر دیجئے، لوگوں کے لیے ایک میسج اور پیغام ہو جائے۔ جی جی دیکھیے، مفسر اور عالم یا محدث یہ سب بننے کے لیے نا دینی علوم اور اصول کی باتیں سیکھنا ضروری ہے، اور وہ بھی اساتذہ کی رہنمائی میں۔ بالکل ان کی جو دین سیکھنے کا اصل وقت تھا، دین سیکھنے کا مطلب یعنی تعلیم، دینی تعلیم جو حاصل کرنے کا، اساتذہ کی رہنمائی میں اصول کی باتیں، وہ سارا وقت انہوں نے اپنا عصری علوم میں گزارا۔ یہ جو ہے MBBS ڈاکٹر ہیں، اچھا، تو اپنا فیلڈ چھوڑ کر کے بعد میں انہوں نے یہ سیلف اسٹڈی کی ہے، خود مطالعہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے عربی انہوں نے سیکھا۔ اور چلیے، بہت سارے ایسے جو سیلف اسٹڈی والے وہ تو عربی بھی نہیں سیکھتے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے ٹرانسلیشن سے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے عربی سیکھی اور اس کے بعد مفسر بن گئے، قرآن کا درس دینے لگے۔ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ جو ہے مفسر کے لیے کن کن علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اگر کوئی ان کو مفسر کہے تو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ حدید کی مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، والاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید کی 10 نمبر آیت ہے، مشہور آیت ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قطعی طور پر وحدت الوجود پر دلالت کرتی ہے یہ آیت، حالانکہ وحدت الوجود کا وہاں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ وحدت الوجود ایک کفریہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ یہ رکھتے تھے اور اس کو قرآن سے ثابت کرتے تھے۔ اگر یہ اصول حدیث پڑھے ہوتے تو تفسیر کرنے کا جو طریقہ ہے آیت کا، قرآنی آیت کا، کہ سب سے پہلے قرآن کو قرآن سے تفسیر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے حدیث دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کے تعلق سے کیا بتایا، صحابہ نے کیا پوچھا ہے۔ تو اس میں حدیث موجود ہے، باقاعدہ صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے کہ یہ جو چاروں صفات ہیں اس آیت کے اندر، اول آخر ظاہر باطن، اس سے کیا مراد ہے، حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے خود بتائی ہے۔ تو اہل السنہ والجماعت جو مفسرین پائے جاتے ہیں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی تفسیر بالمعصور میں آپ اس حدیث کو پا جائیں گے، لیکن وہ اس حدیث کی طرف اشارہ نہ کر کے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، نعوذ باللہ، یعنی گویا کفریہ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں قرآن سے۔ تو ان کے یہاں بہت سارے خرافات ہیں، ان کے یہاں جو ہے تقلید پائی جاتی ہے، ان کے یہاں تصوف جو ہے پایا جاتا ہے، اور ان کے یہاں جو خمینیت پائی جاتی ہے، رافضیت جو پائی، انہوں نے کتاب باقاعدہ لکھی ہے، شیعہ سنی مفاہمت، وقت کی اہم ضرورت۔ ان کے یہاں شیعوں سے اتحاد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، بتائیے، اس پر ان کی کتاب ہے۔ یہ ایران کے خمینی کے جو ہے مزار پر گئے تھے باقاعدہ، کیا مطلب اس کا؟ اس سے عقیدت تھی تبھی تو گئے تھے اس کے مزار پہ، اور وہاں جا کر کے اس کی سراہنا کرنا، اس کی تعریفیں کرنا، اور کئی لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں۔ ہاں، کہ ہم سنا کرتے تھے کہ مزاروں پر جو ہے بہت برائی ہوتی ہے، شرک بدعت، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں، ہم نے وہاں جا کے فاتحہ پڑھا، وہاں پہ کوئی شرک بدعت نہیں۔ خمینی کے مزار پہ اور شرک نہ ہو، اور مزار کی تعریف کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ جو ہے وحدت الوجود جیسے کفریہ عقیدہ کے علاوہ، یہ ڈاروین کا جو کفریہ اور الہادی عقیدہ ہے، نظریہ ارتقاء جسے کہتے ہیں، ایولیوشن تھیوری، اس کے بھی یہ قائل تھے۔ اور یہ عجیب طرح سے اس میں باتیں پیش کرتے ہیں کہ انسان کی جو تخلیق کے جو مراحل ہیں، یہ متعدد مراحل سے انسان گزرا ہوا ہے، حضرت آدم سے پہلے بھی یہ ایک کافی لمبے، اور بگ بینگ سے اس کو جوڑتے ہیں، جو بگ بینگ کا نظریہ ہے کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا تھا، کیا ہوا تھا کیا نہیں، اس کو انسان کی تخلیق سے جوڑتے ہیں باقاعدہ، اور پھر اس میں لا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے، جو پیدا کیے گئے، اس میں لا کر کے جوڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے نسل بڑھی ہے، اور انسان جو ہے لاکھوں سال تک عہد طفولت میں تھا، یعنی مطلب عقل جو یہ پختہ ہوئی ہے ایک ساتھ نہیں ہوئی ہے، دھیرے دھیرے، نہیں تو پہلے انسان بہت کم عقل تھا، جانوروں جیسے تھا، ایسے دھیرے دھیرے پھر عقل اس کی ہوئی ہے۔ لاکھوں سال تک وہ ایک بچے کی طرح سے تھا، اور یہ تو سید قطب نے باقاعدہ اپنے فی ظلال القرآن، ان کی کتاب ہے، انہوں نے بھی جو ہے ادب پڑھ کر کے تفسیر کرنا شروع کر دیا، MBBS تعلیم حاصل کر کے تفسیر کرنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، اصول کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ کس اساتذہ کی رہنمائی؟ بہت ساری اصول کی کتابیں ہیں، بغیر استاذ کی تلقین اور رہنمائی میں آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ فرائض ہے، مثال کے طور پر تجوید کا فن ہے، مصطلح کا فن ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، بہت ساری جو ہے یہ اصول کی کتابیں آپ نہیں پڑھیں گے تو 2 حدیثوں کے درمیان کیسے تطبیق دینا ہے، 2 آیتوں کو آپس میں کیسے سمجھنا ہے، اگر آپ اسلامک ہسٹری قاعدے سے نہیں پڑھیں گے، ساری چیزیں، بہت کچھ علم غلم چیزیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، پھیلا رکھی ہیں، تو آپ چاہے جس کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے، جس کی بھی چیز اچھی لگے گی، تو اسلام تو اس چیز کو نہیں کہتے ہیں۔
تو ان کی جو ہے یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں اور یہ جو خلافت کا نظریہ رکھتے ہیں اور عربوں سے جو بغض کا اظہار ان کا ہے. خلافت کا جو نظریہ ہے یہ کہ ان کا ہے کہ حکومت قائم کرنا خلافت چاہے جیسے، پہلے خلافت قائم کرنا، نہیں تو خلافت ان کو دین یہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین جو قائم کرنا اور دین حاصل کرنا، دین کو پھیلانا، ان کے یہاں جب تک حکومت نہیں قائم ہو جائے جب تک کچھ نہیں ہے. جبکہ حکومت ایک وسیلہ زیادہ سے زیادہ، اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ بغیر حکومت کے کچھ نہیں ہوگا. ان کے اصل حکومت ہے، عبادت نہیں ہے، ہاں، توحید نہیں ہے. اور نہیں تو خود کہہ رہے کہ بھائی نظام کفر میں ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ایک انچ زمین پر تیرا نظام نہیں قائم ہے، ہم نظام کفر میں جی رہے ہیں، ہم تیری نگاہ میں کافر ہیں. یہ تکفیری ذہن کے تھے، یہ خود کو کافر کہتے تھے کہ ہم نظام کفر میں ہیں، ہماری نہ دعا قبول ہو رہی ہے نہ کوئی عبادت قبول ہو رہی ہے. استغفر اللہ. تو نظام کفر میں یعنی اگر کوئی کافر ملک میں رہتا ہے تو اس کا کچھ نہیں قبول ہو رہا ہے. ایسی ایسی باتیں یعنی گمراہ کر کے گئے ہیں کہ آدمی نوجوان کو خاص طور سے کہ وہ داعشی بن جائے بالکل، کہ ہمارا جو ہے کچھ کرنا بیکار ہے، اس لیے سب سے پہلے حکومت قائم کرو، اسے لڑنا مرنا پڑے گا، اسی لیے جو ہے جاؤ بم باندھ کر کے پھوٹ جاؤ کہیں بھی. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی ہوا شیخ کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم یعنی کفر کے اس میں رہتے ہیں سرزمین میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت میں لیا، آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، تو بہت سارے لوگ جو ہے کافر تھے، ہے نا، اسلام پر نہیں تھے. اور وہاں نظام تو کافروں کا تھا بھائی، مکہ کے اس کا اندر. مطلب یہ ہوا کہ پھر ان کی بھی دعا قبول ان کے نظریے کے حساب سے نہیں ہوتی تھی. وہی مطلب ہوا، دعا عبادت کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. صحیح ہے شیخ. مطلب دین کے بنیادی چیزوں سے بھی یہ لوگ واقف نہیں ہیں، جیسے کہ بالکل ٹکراتی ہیں ان کی ساری چیزیں، اور لوگ ہیرو مانتے ہیں ان کو، لوگ ہیرو مانتے ہیں. اچھا، سوشل میڈیا کے اس دور میں شیخ سب سے بڑا یہ جو ہے مثال کے طور پر مہدی اور دجال کا مسئلہ آ جاتا ہے جی، تو عربوں کے بغض میں وہاں کے بارے میں کہ وہاں خانہ کعبہ کا جو امام ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، یہاں تک جو ہے بڑھ گئے. اور عربوں میں جہاں آپ یہ سمجھیں کہ جو حدیث کی روشنی میں جتنی پیشین گوئیاں ہیں مہدی کے بارے میں، اور امام مہدی کہاں سے ظاہر ہوں گے، مدینہ میں وہ رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، مکہ میں ان کا ظہور ہوگا اور ان کی مدد مکہ مدینہ کے لوگ کریں گے، یمن کے لوگ کریں گے، شام کے لوگ کریں گے، اور جو بنو تمیم کے لوگ ہوں گے وہ سب سے زیادہ دجال کے خلاف لڑائی کریں گے مہدی کے ساتھ. جو ہے وہ بنی تمیم کے لوگ کہاں ہیں؟ سب نجد میں ہیں. نجد میں اس وقت یعنی سعودی کا آدھا سے زیادہ علاقہ نجد کا ہے، اور قطر کویت وغیرہ کا علاقہ جو ہے نجد میں آتا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں تو سیریا ہو گیا، ملک شام پورا، اس کے علاوہ جو ملک شام میں آپ جانتے ہیں اردن ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، یہ 4 ممالک بلاد شام میں آتے ہیں. یہ سب عرب کے لوگ جو ہیں امام مہدی کا ساتھ دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے یمن کے لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے. یہ سب حدیث سے ثابت ہے. مکہ مدینہ کے لوگ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور بنو تمیم کے سارے لوگ مہدی کے ساتھ ہوں گے، یعنی پورا عرب ہو گیا. تو یہ سارے لوگ امام مہدی کے ساتھ مل کر کے لڑیں گے دجال اور دجالیوں سے. دجال کہاں سے نکلے گا؟ خراسان کے علاقے سے نکلے گا، یعنی اجمیوں سے نکلے گا، ایران سے نکلے گا. ان کے ساتھ جو ہے خوارج ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے خوارج کا آخری جو ٹولہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ نکلے گا. حدیث سے ثابت ہے خوارج کے ساتھ جو ہے یہ یہودی ہوں گے، دجال کے ساتھ یہودی نکلیں گے وہیں ایران سے، اور انہی کے ساتھ دجالیوں کے ساتھ جو سارے جو قبر پرست اور شرک بدعت کرنے والے ہیں سارے لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے. یہ سب کہاں پائے جاتے ہیں؟ سب اجمیوں میں پائے جاتے ہیں زیادہ تر. یہ سارے لوگ یہی جس کو جو ہے ہندوستان، پاکستان اور یہ سارے ایران تک جو ہے، جو آپ پورا جتنا سینٹرل ایشیا ہے لے جا کر کے آپ جاؤ، ترکی تک جاؤ، سارے جو ہے قبر پرست بدعتی خرافاتی یہ لوگ پائے جاتے ہیں. یہ سب دجالیوں کا ٹولہ. لیکن ان کے بیانات سے، ان کی تقریروں سے آپ سنیں گے کہ یہ جو پورا جو ہے بدعتی علاقہ ہے، شرک و بدعت کا علاقہ ہے، دجالیوں کا علاقہ، یہ اس کو مہدی کا علاقہ ثابت کرتے ہیں، اور عربوں کے علاقے کو یہ دجالی علاقہ ثابت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ کسی کام کے لائق نہیں ہے، امام مہدی سے بھی یہ غداری کریں گے. تو جو حدیث کے حساب سے اگر ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ ماحول ایک بناتے ہیں. ایک طرح سے جو دجالی علاقہ ہے اس کو مہدی کا علاقہ ثابت کرتے ہیں، اور جو مہدی کا علاقہ ہے اور مہدی کے جو لوگ ساتھ دینے والے ہیں آخر میں، یعنی خلافہ علی منہاج النبوہ، وہی لوگ قائم کریں گے، عرب والے ہی قائم کریں گے. لیکن یہ ایسا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو اپنا خطہ علاقہ ہے یہ لوگ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کریں گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. حدیث کی بات صحیح ہے، نہ کہ ان کی بات صحیح ہے. تو بالکل عربوں کی مخالفت میں، دشمنی میں یہ جو ہے یہ ساری چیزیں الٹا بیان کرتے ہیں، اور جھوٹی روایتیں جو ہے بیان کر کے مہدی کو ایسا لگے گا کہ ادھر ہی سے نکال دیں گے. اچھا، بہت بڑا فتنہ بھی اس دور میں چل رہا ہے شیخ. جی ہاں، حنیف کے ماننے والے، اس کے جو فالوورز ہیں، بلکہ کئی ایک سے تو میری بحث بھی ہو چکی ہے، اور اس وقت ممبئی کے بھی اور کئی علاقوں میں جو ہے اس کے ماننے والے موجود ہیں. تو اس نظریے کی طرف جو نوجوان کی ایک اچھی خاصی تعداد اس طرف جا رہی ہے،
اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے شیخ؟ مطلب یعنی یوں کہہ لیں کہ آج کے دور میں یہ کیا ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، کوئی بھی باطل نظریہ کا ہو، کسی بھی نظریے کا ہو، اگر پرچار کرتا ہے، دعوت دیتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ فالوور ہو جاتے ہیں. اس میں کہوں گا یہ جو فتنہ شکیلیت ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے یہ ڈاکٹر اسرار کے ویڈیوز ہیں. یہ جو پیشین گوئی کرتے رہتے ہیں، ایسا لگے گا امام مہدی بس اب نکلنے والے ہیں، ایک ویڈیو میں جیسے لگے 5 سال کے اندر آ جائیں گے. صحیح ہے. ہاں 2020 تک آنا ہے، 2020 گیا. 2023 میں جو ہے ترکی کی خلافت قائم ہو جائے گی. یہ اردو ڈرامہ دیکھو کیسا ہوا 2018 میں، اور 23 میں پورا جو ہے عرب چلے جائیں گے. عرب کی جو حکومتیں ایک بھی نہیں رہیں گی. کیا کیا ان کے الگ الگ سب بیانات رہتے ہیں، اور مہدی بس آنے والے. تو یہ سب ویڈیو دیکھ کر کے نوجوانوں کو ملتا ہے کہ وہ دیکھو پھر اگر کوئی مہدی کا دعویٰ کر دے اس کا مطلب تو بہت سارے لوگ مان جائیں گے. اچھا وہ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں شیخ؟ ہاں سمجھایا جائے بار بار جی تو جی، مانتے بھی نہیں ہیں وہ. کیونکہ وہ ماحول بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، وہ ماحول بھی بتاتے ہیں کہ وہ امریکہ ایسا ہے، وہ اسرائیل ایسا ہے، آج کل جو ہے سارے مسلمان ان کے پنجے میں ہیں، ایسا مطلب ایسا دکھا دیں گے نا. وہ گریٹر اسرائیل، ارے جتنا اسرائیل والے نہیں بولتے ہوں گے گریٹر اسرائیل کے بارے میں، اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ اس کو پھیلاتے ہیں. میں نے ایک چیز ہاں. دیکھا ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں شیخ، سادی موبائل استعمال کرتے ہیں، بالکل سادے. اچھا اور اچھا. اتنے بھولے بھالے رہیں گے. کبھی شاید آپ سے سامنا ہوا ہوگا اگر ان لوگوں سے، تو بہت سیدھے سادے لباس میں، اور آپ دیکھیں تو آپ تصور نہیں کریں گے کہ یہ آدمی جو ہے نا، یعنی اس طرح کے فتنے میں پڑ سکتا ہے. اور اتنے دیندار، داڑھی وغیرہ سب، ٹوپی کرتا ہے نا، لیکن جب بات کرنا شروع کریں گے تو آپ کو بولنے نہیں دیں گے. اچھا یہ لوگ یہ چیز بھی کہتے ہیں شیخ، جیسے کیمرہ وغیرہ ہے اور انٹرنیٹ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو یعنی لے جا کر کے حدیثوں سے جو ہے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی، وہی سب دجالی فتنہ. ہاں جی. دجالی فتنہ سے ان ساری چیزوں کو خاص طور سے میڈیا کو اس لیے جوڑتے ہیں کیونکہ یہ جو مہدی آئے گا دجال کا مقابلہ کرے گا، تو ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرے گا وہ. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی تقریروں کا، ویڈیوز کا بہت بڑا ہاتھ ہے فتنہ شکیلیت میں. ان کی تقریریں سنتے ہیں، ان کو رہتا ہے کہ ہاں بس مہدی یہ لوگ کہتے ہیں نکلنے والا ہے، اب اگر کوئی دعویٰ کر دیا اس کا مطلب وہی ہوگا. یہ لوگ مان بیٹھے. جی. اچھا آج کے دور میں شیخ جیسے سوشل میڈیا سے بہت سارے فتنے بھی پھیل رہے ہیں. ابھی جیسے آپ نے مثال دیا کہ فتنہ شکیلیت جو ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور بہت سارے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنا فتنہ پھیلا رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین پھیلانے کے بارے میں شیخ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ ہے بہت اہم پلیٹ فارم ہے، اور اس کو کہہ سکتے ہیں دو دھاری تلوار. بالکل. یہ ایک عام پلیٹ فارم ہے، اس پر آدمی غلط باتیں بھی پھیلا سکتا ہے اور اچھائیاں بھی پھیلا سکتا ہے. تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اچھا استعمال کرے. تو جیسے لوگ غلط چیزیں پھیلاتے ہیں تو دین بھی پھیلا سکتا ہے. لوگ جو ہے شرک و بدعت پھیلاتے ہیں، گمراہیاں پھیلاتے ہیں اور بدعقیدگی پھیلاتے ہیں. تو اسی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے آدمی صحیح باتیں بھی پھیلا سکتا ہے، دین کی، قرآن اور حدیث کی باتیں کر سکتا ہے. صحابہ کے خلاف گستاخی کی جاتی ہے، اسی پلیٹ فارم پر جو ہے صحابہ کا دفاع بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان گستاخوں کو جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ لوگ کرتے بھی ہیں. یہ اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی برائی پھیلا رہا ہے، کوئی اچھائی پھیلا رہا ہے، کوئی جواب دے رہا ہے. تو باقاعدہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا اس بارے میں جو فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ شیخ صالح الفوزان سے کہا کہ باطل کا جواب باطل سے اسی پلیٹ فارم پہ دو، یہ بہت ضروری ہے. اور آج کا جو سوشل میڈیا ہے ایک نعمت ہے، آپ وہیں پر انہیں ایکسپوز کرو، وہیں پر جا کر کے جواب دو، یہ اچھی بات ہے. تو سوشل میڈیا ایک طرح سے بہتر ہے، اچھا ہے، پلیٹ فارم ہے. یہاں سے دین کا کام بہت ہو سکتا ہے. آپ تحریروں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میڈیا کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھ کر کے آپ ایک حدیث اگر آپ نے پھیلا دیا، آپ نے لکھ دیا یا بول دیا، وہ پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے. جو کام آپ زمینی طور پر نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نعمت ہے، ایک طریقے سے اہل حق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ان کی بات جو زیادہ زمینی پیمانے پر نہیں پہنچا سکتے تھے، آج وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی جو ہے حق بات یہ پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں.